نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بدر الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة العالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. واجب صدر عظیم سامعین محتشم حاضرین مکرم عشاقان مصطفیٰ کریم علیہ السلام جان نثاران صحابہ کرام محبان اہل بیت العظام اور عقیدت مندان اولیاء کرام، الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج ہم اللہ رب العزت کے پاک گھر میں بیٹھ کر اس کی پاک کلام کو سمجھنے کے لیے موجود ہیں، اس آرزو اس تمنا اور اس دعا کے ساتھ کہ خالق کائنات ہمیں اپنی کتاب کا فہم بھی عطا فرمائے، اس کی سمجھ بھی عطا فرمائے اور سمجھنے کے بعد عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور ان باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق بھی عطا فرمائے، آمین۔ خوش نصیب ہیں آپ حضرات جنہوں نے یہ اہتمام کیا اپنی مسجد میں۔ بلا نہیں اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں، چونکہ درس قرآن ہے تو صرف قرآن ہی پڑھوں گا۔ سبحان اللہ۔ مسئلہ یہ ہے کہ قرآن پڑھنے والے بہت سارے حضرات ہیں، ہر طبقہ ہر فرقہ قرآن ہی پڑھتا ہے، اور سب کا دعویٰ یہی ہے کہ جیسا قرآن ہم سمجھے ہیں وہی ٹھیک ہے، لیکن اکثر و بیشتر ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ حضرات قرآن کریم کے کسی ایک مقام سے کوئی آیت کریمہ پڑھ کر اس کا مفہوم بیان کرتے ہیں، اور جانے یا انجانے میں اسی آیت کریمہ کی تفصیل جو خود قرآن نے دوسرے مقام پر بیان فرمائی ہے اس کو وہ بیان نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ان کے اپنے عقیدے میں بھی بگاڑ پیدا ہوتا ہے اور سننے والے حضرات کا بھی عقیدہ خراب ہوتا ہے۔ بہت سب کو جو حق ہے قرآن کریم پڑھنے کے باوجود بھی عقیدہ خراب ہو جانے کی، اگر آپ کو یاد ہو تو گزشتہ درس میں نے کچھ عرض کیا تھا، اب اسے دہرانا نہیں چاہتا۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ سورۃ الانعام ہے، آیت نمبر 50 ہے۔ خالق کائنات نے اپنے محبوب سے فرمایا قل، تم فرما دو، لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں تم سے نہیں کہتا میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں۔ کہلوا کون رہا ہے؟ اللہ، اور کس سے کہلوا رہا ہے؟ اپنے محبوب سے۔ آپ ساتھ بولیں گے تو انشاءاللہ بات مزید واضح ہو جائے گی۔ کہلوا رہا ہے رب، اور اپنے محبوب سے کہلوا رہا ہے محبوب تم فرما دو، میں تم سے نہیں کہتا میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں۔ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اور میں یہ کہوں کہ میں آپ غیب جان لیتا ہوں۔ یہ ترجمہ آگے کا ہے، اگر کسی اور کا ترجمہ ہوتا تو اس میں آپ کا لفظ نہ ہوتا۔ یہ آپ کا لفظ بھی بڑا قیمتی ہے،
وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ، اور نہ میں تم سے یہ کہوں کہ میں فرشتہ ہوں. إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ، میں تو اسی کا تابع ہوں جو مجھے وحی آتی ہے. اب اس آیت کریمہ کا اگر صرف ترجمہ کسی کو بتا دیا جائے اور دوسرے مقامات کی آیات کو نہ پڑھا جائے تو سننے والا یہی باور کرے گا، وہ یہی سمجھے گا کہ جب آقا اسلام رب کے کہنے سے خود کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس کوئی خزانے نہیں ہے، اللہ کے خزانے میرے پاس نہیں ہے، تو پھر رسول اللہ سے مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر یا رسول اللہ مدد کیوں کہیں؟ کیوں ان سے مانگے جب وہ کہہ رہے ہیں میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہے؟ اور پھر جب آپ خود فرما رہے ہیں وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اور میں غیب نہیں جانتا، تو جب وہ غیب نہیں جانتے تو تم کیوں کہتے ہو کہ وہ غیب جانتے ہیں؟ تو اگر صرف یہ مقام پڑھا جائے اور صرف ترجمے پہ اکتفا کیا جائے، باقی مقامات کو چھوڑ دیا جائے، تو عقیدہ یہ بن جائے گا کہ آقا علیہ السلام کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، کوئی خزانہ نہیں ہے، اور آپ کے پاس غیب کا علم بھی نہیں ہے. اب آئیے دوسرے مقام پہ، سورۃ الاعراف ہے اور اس کی آیت نمبر 188. قل محبوب تم فرما دو لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، میں اپنی جان کے بھلے برے کا خود مختار نہیں مگر جو اللہ چاہے. یہ بھی کیونکہ ترجمہ رب ہے جو اس میں خود کا نفس صرف اعلیٰ حضرت ہی لکھ سکتے ہیں اور کسی ترجمے میں آپ کو یہ نہیں ملے گا. لیکن سیدھا سادہ ترجمہ جب کسی کو بتایا جائے تو وہ یہی سمجھے گا کہ آقا چونکہ رب کے کہنے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی جان کے بھلے برے کا مختار نہیں ہوں، الا ما شاء اللہ، مگر اللہ جو چاہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس کوئی اختیار، جب اپنے لیے اختیار نہیں ہے تو کسی اور کے لیے کیا ہوگا؟ اور یہی پڑھ کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. بالکل یہی ترجمہ کرتے ہیں کہ جب نبی خود کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی جان کے لیے بھی کسی نفع کا نقصان کا مالک نہیں ہوں، تو تمہیں اور مجھے کیا دیں گے؟ اور اسی آیت میں آگے رب نے فرمایا، اپنے محبوب سے فرمایا وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اور اگر میں غیب جان لیا کرتا تو یہ ہوتا کہ میں نے بہت بھلائی جمع کر لی. وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور مجھے کوئی برائی نہ پہنچی. یعنی اللہ اپنے محبوب سے کہلوا رہا ہے کہ محبوب تم کہہ دو کہ اگر میں غیب جان لیا کرتا، اگر مجھے غیب کا علم ہوتا، غیب کا علم مجھے ہو جایا کرتا تو میں بہت ساری بھلائی اکٹھی کر لیتا اور مجھے کوئی برائی کوئی تکلیف بھی نہ پہنچتی. تو کہنے والے یہی آیت پڑھ کر یہ بتاتے ہیں کہ دیکھیں نبی کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، غیب کا علم بھی نہیں ہے. اگر ہوتا تو بہت ساری بھلائی وہ خود کہتے میں اکٹھی کر لیتا اور مجھے کوئی بھلائی بھی نہ پہنچتی. اسی طرح یہ اور آیت کریمہ سورہ یونس آیت نمبر 49. قل محبوب تم فرماؤ لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا الا ما شاء اللہ، میں اپنی جان کے برے بھلے کا اختیار نہیں رکھتا مگر جو اللہ چاہے. وہی مفہوم جو پچھلی آیت کا تھا وہی الفاظ اگلی آیت پہ آئیے. سورہ یونس ہے آیت نمبر 107 ہے.
کہ جب بنی وہی جب سستا اللہ بضر فلا کاشف له الا هو، اگر تجھے اللہ کو تکلیف پہنچائے تو اس کا کوئی جاننے والا نہیں اس کے سوا، اور اگر وہی یرید کا بخیر فلا راد لفضلہ، اور اگر تیرا بھلا چاہے تو اس کے فضل کا رد کرنے والا کوئی نہیں، اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے۔ اللہ اگر کسی کو تکلیف پہنچانا چاہے تو کوئی اس تکلیف کو روک نہیں سکتا، کوئی بھی نہیں روک سکتا اسے، اور اگر اللہ کسی کے ساتھ بھلائی کرنا چاہے تو کوئی اس کے فضل کو بھی روک نہیں سکتا۔ اب یہ آیت مقدسہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، ان کا پڑھنے کا مقصد اور مدعا یہ تھا کہ بہت سارے لوگ ہیں جو فقط یہ آیات پڑھتے ہیں اور یہ آیات پڑھ کر وہ باور کراتے ہیں، عوام کو بتاتے ہیں، سامعین کو بتاتے ہیں کہ دیکھیں رب خود محبوب سے کیا ہوا رہا ہے کہ میرے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، میں اپنی جان کے بارے میں کسی بھلے یا برے کا اختیار نہیں رکھتا، میرے پاس غیب بھی ہوتا اور میں بہت ساری بھلائی جمع کر لیتا، اس سب لوگوں کا بھی اقرار کیا جاتا ہے۔ لیکن اب میں وہ آیات پڑھنے لگا ہوں کہ جن کا مفہوم آپ سنیں گے تو آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ پھر پہلی آیات کا مطلب کیا تھا، ان آیات کا مطلب کیا ہے۔ آپ سوچیں گے۔ اب آئیے سورہ آل عمران آیت نمبر 49 خالق کائنات نے فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، فرمایا وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِیل، اور رسول ہوگا بنی اسرائیل کی طرف، یہ فرماتا ہوا اَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، کہ میں تمہارے پاس ایک نشانی لایا ہوں تمہارے رب کی طرف سے۔ نشانی کیا ہے؟ انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، میں تمہارے لیے مٹی سے پرند کی موج بناتا ہوں، فانفخ فیہ، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں، فیکون طیرا باذن اللہ، تو وہ فوراً پرند ہو جاتی ہے اللہ کے حکم سے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے سامنے بیٹھ کر خطاب فرما رہے ہیں، ایک بندے سے نہیں کہہ رہے، بنی اسرائیل کا لفظ ہے، قوم ہے، اس کے سامنے خطاب فرما رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں نشانی لایا ہوں، اور نشانی کیا ہے کہ میں تمہارے لیے مٹی سے ایک پرند کی صورت بناتا ہوں، ایک پرندہ، آسان لفظوں میں ایک پرندہ بناتا ہوں، اس کی شکل بناتا ہوں، اس کی حیت بناتا ہوں، اس کے بعد کیا کرتا ہوں، فانفخ فیہ، پھر میں اسے پھونک مارتا ہوں، تو ہوتا کیا ہے، فیکون طیرا باذن اللہ، وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن کر اڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، پرندہ بن جاتا ہے، جاندار بن جاتا ہے، پہلے بے جان تھا، مٹی تھی، اس سے میں نے صورت بنائی، کس نے بنائی؟ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں نے بنائی، میں بناتا ہوں۔ پھونک بھی کون مارتا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام مارتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے کہ وہ پرندہ بن کر اڑنے لگ جاتا ہے، پرندہ بن جاتا ہے۔ اب مجھے بتائیے یہ اختیار ہے یا کوئی نہیں؟ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ میں بناتا ہوں، میں پھونک مارتا ہوں، پرندہ بن جاتا ہے، لیکن اگلی الفاظ اسی کے ساتھ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے۔ کس سے؟ اللہ کے حکم سے۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ چاہے نبی ہو، چاہے ولی ہو، چاہے صحابی ہو، چاہے اہل بیت کا کوئی فرد ہو، کوئی بھی ہو، اس سے کوئی بھی کام جب محیط العقول، عقل کو حیران کر دینے والا، عقل کو عاجز کر دینے والا، چاہے وہ معجزہ ہو، چاہے وہ کرامت ہو، جو بھی صادق ہوگا اللہ کے حکم سے ہوگا۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ خود سے نہیں، اللہ کے حکم سے ہوگا، لیکن
لیکن جب اللہ حکم دے دیتا ہے، اللہ اختیار دے دیتا ہے، تو پھر اس اختیار کو ماننا بھی ضروری ہے۔ ہر جگہ پہ انکار نہیں ہے۔ اب آگے چلیے، وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، اور میں شفا دیتا ہوں مادر زاد اندھے کو۔ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ کون کہہ رہا ہے؟ یہ نہیں کہہ رہے کہ اللہ شفا دیتا ہے۔ اللہ سب لوگ میں شفا دیتا ہوں، میں ٹھیک کرتا ہوں اسے اکمحہ مادر زاد اندھے کو۔ بتائیے کیا ہے یا کوئی نہیں؟ بولیے تو صحیح نا، یہ کیا ہے نا؟ کہہ رہے میں شفا دیتا ہوں مادر زاد اندھے کو، والابرص، اور سفید داغ والے کو بھی میں ٹھیک کر دیتا ہوں۔ فقط اتنا ہی نہیں ہے، وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ، میں مردوں کو زندہ بھی کر دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، میں مردوں کو زندہ بھی کر دیتا ہوں۔ چھوٹے اختیار ہے یا بڑا؟ بولیے تو صحیح۔ اگر صرف وہی آیات پڑھی جائے جو میں نے پہلے پڑھی ہے، یہ آیات نہ پڑھی جائے، تو اس کا مطلب کہ پڑھنے والا خیانت کر رہا ہے، وہ لوگوں کے ایمان کو خراب کر رہا ہے، اپنا تو کر ہی چکا، اب دوسروں کا کر رہا ہے۔ جہاں وہ آیت پڑھتے ہو نا، وہاں یہ بھی بتایا کرو کہ وہاں یہ ہے کہ میں کوئی اختیار نہیں رکھتا، یہاں یہ ہے کہ میں اختیار رکھتا ہوں، اور پھر فرق بتاؤ کہ اس کا کیا مطلب ہے، اس کا کیا مطلب ہے۔ آگے چلیے، وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ، اور مردے کو زندہ کرتا ہوں، کیسے؟ بِإِذْنِ اللَّهِ، یہ آپ سے میں سننا چاہتا ہوں، اللہ کے حکم سے۔ کیا؟ اللہ کے حکم سے، اپنے آپ نہیں، اپنی مرضی سے نہیں، اپنے اختیار سے نہیں، اپنی طاقت سے نہیں، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے، اللہ کے دیے ہوئے اذن سے میں مردوں کو زندہ بھی کرتا ہوں، میں سفید داغ والوں کو ٹھیک بھی کرتا ہوں، میں مادر زاد اندھے کو شفا بھی دیتا ہوں۔ اچھا، اب اس سے اگلے جو الفاظ ہے، مجھے یہ بات پڑھ کے بڑا مزہ آتا ہے۔ ویسے تو پورا قرآن ہی مزہ دیتا ہے، لیکن کچھ جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں کچھ کیفیت تھوڑی اور بڑھ جاتی ہے۔ وہ الفاظ کیا ہے؟ فرماتے ہیں وَأُنَبِّئُكُمْ، اور میں تمہیں اطلاع دیتا ہوں، میں تمہیں بتاتا ہوں، کیا؟ بِمَا تَأْكُلُونَ، جو تم کھاتے ہو۔ اپنے غلاموں سے، اپنی امت سے کہہ رہے ہیں جو تم کھاتے ہو میں تمہیں وہ بھی بتاتا ہوں۔ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور جو اپنے گھروں میں جمع کر کے رکھتے ہو، جو اپنے گھر میں چھوڑ کے آتے ہو، میں تمہیں وہ بھی بتا سکتا ہوں، وہ بھی بتا سبحان اللہ۔ اچھا، میں نے کیا کھایا ہے؟ کوئی بتائے گا؟ ابھی آدھا گھنٹہ پہلے میں نے کچھ کھایا، کوئی بندہ بتائے گا؟ نہیں بتا سکتے نا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں بتا سکتا ہوں اور بتاتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اچھا چلیں، یہ تو ٹھیک ہو گیا، جو کھایا وہ بتاتے ہیں، فقط یہ نہیں فرماتے ہیں جو تم گھر میں چھوڑ کے آتے ہو وہ بھی بتا دیتا ہوں، وہ بھی بتاتا ہوں، اور اسی کو غیب کا علم کہتے ہیں۔ غیب کا علم یہی ہے نا، جو چیز سامنے نہیں ہے، جو غیب ہے، جو موجود نہیں ہے، جو دور ہے، جو آنکھوں سے اوجھل ہے، اسی کے بارے میں اطلاع دینا، اسی کو علم غیب کہتے ہیں۔ اب عیسیٰ علیہ السلام، میں قرآن پڑھ رہا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ میں تمہیں بتاتا ہوں تم نے کھایا کیا ہے، میں تمہیں یہ بھی بتاتا ہوں تم نے گھر میں چھپایا کیا ہے۔ سبحان اللہ، دونوں چیزیں بتا دیتا ہوں۔ اچھا، عیسیٰ علیہ السلام کا مرتبہ بڑا یا ہمارے نبی کا؟ مجھے بولیے بھائی، ہمارے نبی کا مرتبہ زیادہ۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بڑے مرتبے، بڑی شان ہے، ہم انہیں سلام کرتے ہیں، ایک نہیں لاکھوں سلام انہیں کرتے ہیں۔ ہم کسی نبی، کسی ولی، کسی صحابی کی تنقید کے قائل نہیں، ہم سب کو مانتے ہیں اور دل و جان سے مانتے ہیں، لیکن مرتبے اپنے اپنے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام مقتدی ہیں، میرے آقا امام ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، میرے آقا امام الانبیاء ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام رسول ہیں، میرے آقا علیہ السلام سید الرسل ہیں۔ سبحان اللہ۔
عیسیٰ علیہ السلام جب بتا سکتے ہیں کہ تم نے کیا کھایا کیا گھر میں رکھا، غیر دل مگر وہ جانے تو ہمارے آقا کتنا جانتے ہوں گے. اچھا پھر آپ سوچ رہے ہوں گے پھر وہاں یہ کیوں کہا گیا کہ میں غیر دل نہیں جانتا؟ پھر اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب میں بعد میں دیتا ہوں. لیکن پہلے یہ جو میں نے کہا تھا نا مجھے یہ بات پڑھ کے بڑا مزہ آتا ہے، وہ مزہ کیوں آتا ہے وہ بھی تو سنیے نا. آپ کی دل میں مسکراہٹ آئے تو میں وہ بات بتاؤں نا آپ کو. وہ اس لیے کہ پیچھے جو کلمات تھے انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخوا فیہ فیکون طیرا، اس کے آگے باذن اللہ کے الفاظ ہیں اللہ کے حکم سے. پھر فرمایا وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى، ان تینوں کے بعد بھی باذن اللہ کے الفاظ ہیں. لیکن یہاں جو فرمایا میں تمہیں بتاتا ہوں تم کیا کھا کے آئے ہو، تم نے گھر میں چھوڑا کیا ہے، اس کے آگے باذن اللہ کے الفاظ نہیں ہے. سبحان اللہ. مجھے یہ پڑھ کے بڑا مزہ آتا ہے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ پہلے دو دفعہ باذن اللہ کے نبی نے کہا، اللہ نے کہلوایا تاکہ پتہ چلے کہ نبی جو بھی کرے گا اللہ کے حکم سے کرے گا، رسول جو کرے گا اللہ کے حکم سے کرے گا، ولی جو کرے گا اللہ کے حکم سے کرے گا. لیکن جب دو دفعہ کہلوا دیا تو اس کا مطلب ہے عقیدہ پکا ہو گیا. عقیدہ مجھے وہی ہے عقیدہ پکا ہو گیا. اب آگے آپ نے باذن اللہ کے الفاظ یہاں لائے، اللہ نے یہاں وہ لائے بھیجے تو نہیں ہے، قرآن میں موجود تو نہیں ہے، لیکن ہمیں پہلے سے پتا ہے کہ ہے باذن اللہ ہی. سبحان اللہ. ہمیں پتہ چل گیا دو مقامات سے کہ نبی جو کرے گا اللہ کے حکم سے کرے گا، ولی جو کرے گا اللہ کے حکم سے کرے گا. لیکن اگر ولی کی طرف نسبت کر دی جائے کسی کام کی، نبی کی طرف کسی کام میں نسبت کر دی جائے اور ساتھ اللہ کا نام نہ بھی لیا جائے تو جس کا عقیدہ پکا ہو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اللہ کے حکم سے ہی ایسا بول رہا ہے. سبحان اللہ. عقیدہ اس کا یہی ہے، اگرچہ کہہ نہیں رہا، عقیدہ یہی ہے. اس لیے اللہ نے یہاں پر باذن اللہ کے الفاظ نہیں، جو میری سمجھ ہے وہ نہیں ہے کہ عقیدہ پکا ہو گیا. عقیدہ جب پکا ہو گیا اس کے بعد اگر کوئی ان الفاظ کے بغیر بھی بولے گا تو سمجھا یہی دے گا کہ اس کا عقیدہ وہی ہے باذن اللہ والا ہی. اللہ اکبر. ایک دو مقامات اور آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اللہ اکبر. یہ سورۃ الاعراف ہے، آیت نمبر 34 اور 35 ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر چل رہا ہے. اب پچھلی آیت جو ہم نے پڑھی تھی اس میں کیا تھا؟ فَلَا كَاشِفَ لَهُ، کہ اللہ جس کو نقصان پہنچانا چاہے، تکلیف پہنچانا چاہے تو کوئی اسے روک اس کے سوا روک. وہاں بھی کاشف کے لفظ تھے اور یہاں بھی یہی لفظ ہے. موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ، اور جب ان پر عذاب پڑتا قالوا، کہتے کون؟ موسیٰ علیہ السلام کی قوم. جب ان پر کوئی عذاب آ جاتا تو وہ کہتے کیا کہتے؟ یا موسیٰ ادع لنا ربک، اے موسیٰ اپنے رب سے دعا کیجیے. بما عہد عندک، اس عہد کے سبب جو اس کا تمہارے پاس ہے. موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں آپ ہمارے لیے دعا کیجیے. اچھا اگر موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے فرق کوئی نہیں پڑنے والا تھا تو انہوں نے کہا کیوں؟ اور اگر انہوں نے چلے بفرض محال جہالت کی بنا پہ کہہ دیا کہ آپ دعا کریں تو موسیٰ علیہ السلام نے منع کیوں نہیں کیا کہ جو رب میرا وہی تمہارا، جو کیوں نہیں مانتے ہو؟ بدمانگو اللہ سے. لیکن موسیٰ علیہ السلام نے منع نہیں کیا. انہوں نے کہا آپ دعا کریں. اور ساتھ آگے کیا کہتے ہیں؟ لَئِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ، بے شک اگر تم ہم پر سے عذاب اٹھا دو گے تو ہم ضرور تم پر ایمان لائیں گے. موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں کہ تم اگر ہم سے عذاب دور کر دو گے، یہ نہیں کہا کہ اللہ دور کر دے گا. انہوں نے کہا اگر تم دور کر دو گے اے اللہ کے نبی تو ہم ضرور
تمہارے اوپر ایمان لے آئیں گے وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي اسرائیل اور بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ کر دیں گے. اچھا کہہ سکتے ہیں وہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے, انہیں اتنا علم نہیں تھا, انہوں نے یہ جو کہا یہ بات ٹھیک نہیں ہے, یہ غلط ہے. وہ کہہ سکتا ہے. اس سے بات یہ ہے اگر بات غلط ہوتی تو آگے اس کی تردید نہ ہوتی. کیا خیال ہے آپ کا؟ اگر ان کی بات غلط ہوتی, موسیٰ علیہ السلام یہ کہنا کہ تم اگر ہم سے عذاب اٹھا دو تو ہم ایمان لے آئیں گے, اگر یہ بات غلط ہوتی تو آگے تردید نہ ہوتی, تردید ہوتی نا, لیکن تردید نہیں. آگے رب نے کیا فرمایا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ. پھر جب ہم ان سے عذاب اٹھا لیتے, اللہ کہہ رہے ہیں ہم اٹھا لیتے. وہ کس سے کہہ رہے تھے؟ موسیٰ علیہ السلام سے. آپ عذاب اٹھائیں. اللہ کہتے ہیں ہم عذاب اٹھا لیتے. اس کا مطلب کیا ہوگا کہ جب اللہ کے نبی سے مانگا جائے تو اللہ دیتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نبی سے مانگا جائے تو اللہ دیتا ہے, ناراض نہیں ہوتا, اللہ دیتا ہے. ولی سے مانگا جائے تو اللہ ناراض نہیں ہوتا, اللہ دیتا ہے. اگر یہ غلط ہوتا نبی سے مانگنا تو اللہ کہتا ہے تمہارا سوال ہی غلط, تم نے مانگا ہی غیر سے, غیر اللہ سے تم نے مانگ لیا. اب میں تو تمہیں نہیں دوں گا, کیوں عذاب اٹھاؤں؟ لیکن نہیں, اللہ کہتا میں عذاب اٹھا لیتا. جب موسیٰ علیہ السلام کی وہ کہتے تو میں عذاب اٹھا لیتا. یہ الگ بات ہے کہ ایک مدت کے لیے عذاب ان سے اٹھتا ہے جب تک انہیں پہنچنا ہے, لیکن اذا ہم ینکثون وہ دوبارہ اسی بندائی میں پڑ جاتے. تو مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ اللہ والوں سے مانگنا غلط نہیں ہے. مانگنا غلط نہیں ہے, اس کا مطلب ہے کہ وہ دیتے ہیں تبھی تو مانگنا ٹھیک ہے, وہ دے سکتے ہیں تبھی تو مانگنا ٹھیک ہے. اب میں اس بات پہ آ رہا ہوں, آخری بات عرض کرنے لگا ہوں. ابھی ایک اور آیت ہے 3 میں چلے, میں اس کو فی الحال چھوڑ دیتا ہوں, اب یہ نہ دینے کا ٹائم زیادہ ہو گیا. اب میں اس بات پہ آ رہا ہوں کہ شروع میں نے جو آیات پڑھی ہے جن میں یہ ہے کہ اللہ نے محبوب سے کروایا, محبوب تم کہیں تو بلا عالم الغیب, میں غیب نہیں جانتا. اور وہ جو پہلی آیت میں نے پڑھی تھی اس میں یہ ہے کہ اس کا شان نزول ہی علم غیب ثابت کر دیتا ہے. لوگ صرف آیت پڑھتے ہیں, ترجمہ کرتے ہیں اور ترجمانی اپنی مرضی کی کرتے ہیں, جب اس کا شان نزول ہی یہ ہے کہ آقا کریم علیہ السلام غزوہ بنی مصطلق سے واپس آ رہے تھے, تیز ہوا چلی تو سواریاں بھٹک گئی اور سواریاں چھوٹ گئی, اور کوئی سواری ادھر بھاگ گئی, ادھر بھاگ گئی, ادھر بھاگ گئی. آقا علیہ السلام کی سواری پہ سوار تھے. جس وقت وہ ہوا تیز چلی تو جو اس پر سوار نہیں تھے اس وقت, تو وہ سواری بھی کہیں چلی گئی. اب آقا علیہ السلام نے 2 باتیں فرمائی. منافقین بھی کیونکہ ساتھ تھے اور ساتھ اس لیے جاتے تھے کہ نہ جائیں تو پکڑے جاتے تھے, یہ 2 نمبر ہے, اسی لیے بھی آپ پہ جاتے نہیں ہیں. تو اب کیا ہوا؟ 2 باتیں آقا علیہ السلام نے فرمائی. غزوہ بنی مصطلق سے واپسی کے سفر میں جب سواریاں بھاگ گئی, میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا مدینہ طیبہ میں رفاعہ کا انتقال ہو گیا ہے. رفاعہ ایک صحابی ہے, آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے. دوسرا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میری سواری ڈھونڈو پر علی کی طرف چلی گئی. کئی گا سبحان اللہ. پھر کہیں آپ کو بڑا مزہ آئے گا سن کے. ایک طرف آقا ہے سفر میں, مدینہ طیبہ سے دور ہیں, مدینہ طیبہ میں نہیں ہے. صحابی کا انتقال ہوا مدینہ میں, آقا سفر میں ہیں اور غیب کے علم سے بتا رہے ہیں کہ رفاعہ کا انتقال ہو گیا ہے, غیب کی خبر دے رہے ہیں, اور ساتھ یہ فرما رہے ہیں کہ میری سواری پتہ نہیں کدھر ہے, اسے ڈھونڈو کہاں چلی گئی ہے. اب منافق تو منافق ہوتا ہے, اس کو موقع چاہیے ہوتا ہے. عبداللہ بن ابی اپنے ساتھی لگا دیکھو کہ کیسی باتیں کرتے ہیں, ادھر مدینہ کی خبر دے رہے ہیں, اپنی اٹھنے کا پتہ ہی نہیں ہے. اس کے بارے میں کہتے ہیں ڈھونڈو, اور اللہ نے میرے آقا پر اس کی اس بات کو بھی مخفی نہیں رہنے دیا, اسے بھی مخفی نہیں رہنے دیا. میرے آقا فرمایا تو میں کچھ منافق بھی ہیں جو یہ باتیں کر رہے ہیں,
بتا دیا، ان کے دل کی بات، ان کے آپس کی بات بھی آقا نے بتا دی۔ فرمایا تمہارے اندر منافق بھی ہے جو ایسی ایسی باتیں کر رہے ہیں، جہاں تک میری سواری کا تعلق ہے آخر فرمایا میری سواری فلاں گھاٹی میں ہے اور اس کی نکیل ایک درخت کی شاخ کے ساتھ الجھی ہوئی ہے، سبحان اللہ، اس کی رسی ایک شاخ کے ساتھ اٹک گئی ہے، پھنس گئی ہے، وہ اب یہاں سے واپس آ نہیں سکتی۔ فرمایا تم کیا سمجھتے ہو؟ لیکن یہ جو فرمایا وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اس کا مطلب پھر کیا تھا؟ مطلب یہ تھا کہ غیب جانتا ہوں لیکن اپنے آپ نہیں، اس کے بتانے سے جانتا ہوں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ذاتی طور پہ نہیں جانتا، اس کے بتانے سے جانتا ہوں۔ اور وہ جو فرمایا کہ میں اپنی جان کے کسی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، مطلب یہی ہے کہ میں خود سے ذاتی طور پر مالک نہیں ہوں، لیکن جب وہ اختیار دے دیتا ہے تو پھر اپنی جان تو کیا ساری امت کو بخشوانی ہی میں نے ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایک میری جان تو کیا ساری امت کو بخشوانا ہی میں نے ہے۔ تو آقا علیہ السلام اللہ کے کرم سے، اس کے فضل سے قرآن یہ بتا رہا ہے، ابھی میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو بہت ساری اس ویسے میں غیر کی آیات پڑھ کے سناتا، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ لوگ ہیں جنہوں نے یہ ٹھیکہ لے رکھا ہے کہ خود تو ہیں، خود تو ڈوبے ہیں صنم، تمہیں بھی لے ڈوبیں گے، وہ خود تو گمراہ ہوئی ہے، تمہیں بھی گمراہ کرنا ہے ہم نے، تو وہ ایک طرف کی آیتیں پڑھیں گے دوسری طرف کی نہیں پڑھیں گے، لیکن جب دونوں طرف کی آیات پڑھی جائے گی تو اس وقت یہ پتہ چلے گا کہ اگر کائنات میں کسی کا عقیدہ سچا ہے وہ صرف اور صرف وہی ہے جنہیں اہل سنت والجماعت کی زندگی کہا جاتا ہے، سبحان اللہ، فقط ایک، صرف اور صرف ایک جماعت ہے، باقی سب کیوں نہیں ہے، باقی جماعت ہی کوئی نہیں ہے، باقی فرقے ہیں، ایک جماعت ہے، اور وہ کون سی ہے؟ اہل سنت والجماعت جنہیں بغیر بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ تمہارا صحیح ہمارے ساتھ